روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یہ وہ پروگرام ہے کہ جو سالہ سال سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، متنوع موضوعات کے ساتھ۔ کتنے ہی رمضان شریف آ گئے، کتنی ہی موسم آ گئے، کتنے ہی مہینے آ گئے، لیکن اس کا تسلسل اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس کی ویورشپ جو ہے ماشاءاللہ ایک اپنی ویورشپ ہے جو اس پروگرام کا انتظار کرتی ہے۔ بہرحال میں چونکہ اب یہ روشنی پہلا پروگرام ہے عید کے بعد، تو تمام ویورز کو عید مبارک کہوں گا، چونکہ ہمارے ہاں جو ہے عید 1 2 3 دن کی نہیں ہوتی، ہفتوں چلتی ہے عید، مہینہ بھر عید کی دعوتیں ہوتی ہیں اور عید کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور وصول کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں رحمت سحر ہو یا نعمت افطار ہو، ہول ٹرانسمیشن کو آپ نے بہت پسند کیا، بڑا اٹیچمنٹ آپ کا نظر آیا، بہت دلچسپی نظر آئی آپ کی، اور آپ نے واقعتاً اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ سنجیدہ پروگرام اور وہ پروگرام کے جو انفارمیٹیو پروگرام ARYQ TV پیش کرتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تمام ٹرانسمیشن کو، پوری نشریات کو پسند کیا اور ARYQ TV کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں بھی رہیں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے بعد جو اگلا مہینہ ہوتا ہے وہ شوال المکرم کا ہوتا ہے۔ ظاہر ایک بہت بڑے مہینے کے بعد دوسرا مہینہ منسلک ہے، تو اس کی اپنی بھی ایک اہمیت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ پھر اس میں رکھے جانے والے روزوں کے حوالے سے بھی بڑا کلام کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، رکھنے چاہیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ شوال المکرم آج ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جنہیں آپ نے نعمت افطار میں مستقل دیکھا اور ڈیجیٹل پر بھی ماشاءاللہ دیکھا، افطار کے وقت دعا اور اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرامز میں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ریسرچر، اور ایک ایسی شخصیت سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آپ کے تلامذہ جو ہے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا نعمت افطار میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور دیگر متعدد پروگرامز میں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں رئیس بھائی؟ الحمدللہ خیر مقدم ہے آپ کا۔ اچھا، اب چونکہ ماہ شوال المکرم پر بات کرنی ہے، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں جو سوالات ہم کوشش کرتے ہیں پلیس کرنے کی، ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات لیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ شوال المکرم یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پر ابتداءً میں نے جتنی باتیں تھیں وہ پیش لفظ میں اپنے کر دی ہیں، اور اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ مفتی صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ ماہ شوال المکرم کی فضیلت پر اگر ہم ابتداءً جاننا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ رئیس بھائی، حالانکہ رمضان کے آخری ایام میں ہم نے پیشگی عید مبارک کہہ دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بے شمار میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر، تو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ تو میری جانب سے سب کو یہ خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی اور عید الفطر کی تمام برکتیں آپ سب کو عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ اور ماہ شوال کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی کہ یہ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے یہ معلوم مہینہ ہے، متعین مہینہ، ان میں سے ایک مہینہ شوال کا ہے۔ اچھا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، تو گویا کہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اچھا پرانے وقتوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہی ایام میں سفر حج جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا تھا. بالکل بالکل، چونکہ پیدل سفر ہوتا تھا. جی اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ حج کی نعمت عطا اور انشاءاللہ آپ کی بھی روانگی ہوگی انشاءاللہ. بالکل دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت. اور ماشاءاللہ کون سا سال ہوگا آپ کا حج کا متواتر؟ 16واں سال ہوگا انشاءاللہ. اور دعا کریں آپ بھی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ چھینے نہیں جب تک زندگی اللہ رب العالمین یہ. اچھا تحدیث نعمت کے طور پہ ایک چیز اور پوچھ لوں، ماشاءاللہ مصلی سناتے ہوئے قرآن کریم ماہ رمضان کا مستقل کتنے سال ہو گئے؟ یہ 31واں سال تھا. ماشاءاللہ 31 سال سے ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی الحمدللہ. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت. اور یہ بھی بتاتا چلوں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ آپ کے دونوں صاحبزادے وہ بھی حافظ قرآن ہو گئے ماشاءاللہ. اس سال بڑے صاحبزادے نے تو پچھلے سال بھی سنایا تھا ماشاءاللہ سے، اس سال بھی سنایا. چھوٹے والے صاحبزادے نے اس سال ماشاءاللہ پہلی بار تراویح پڑھائی ہے. آپ کو اس کی بھی بہت مبارک. جزاک اللہ. مفتی صاحب کے والد گرامی جید عالم بالکل اور صوفی باصفا. جی مجھے زیارت ہوئی ہے. پھر جو نعت کا پڑھنے کا اور اس میں عقیدت کا اظہار ہے وہ سارا ان میں اور ان کے خاندان. بالکل وہ تو نسل در نسل چلا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے جنہوں نے ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے. انہی کی دعائیں اور انہی کی دعاؤں کا ہے. میں نے جب پہلا شبینہ پڑھایا تھا لائیو، اور میرے زندگی کا پہلا تجربہ تھا 99 تھا میرے خیال میں. تو اس وقت رئیس بھائی جو ہے وہاں تشریف فرما تھے. ہم وہ ریڈیو پاکستان سے میں اس کی جی وہاں سے میں کرتا تھا. تو مفتی تو رئیس بھائی تو خود بھی ماشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت کے بڑے شوقین ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اکثر ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ایک یہ مہینہ شوال جو ہے تو یہ حج کی یاد ہمیں دلاتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ ہم شوال المکرم بھی کہتے ہیں، شوال المعظم بھی کہتے ہیں. تو مکرم اور معظم، مکرم زیادہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے کی خاص اہمیت شریعت اسلامیہ میں ہے، دین اسلام میں ہے. بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دیکھا جائے تو اسلام کا جو سب سے بڑا ایونٹ خوشی کا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر کہیں پر کرسمس ہے، کہیں پر ہولی ہے، کہیں دیوالی ہے، مختلف لوگوں کے ایونٹ ہوتے ہیں مختلف مذاہب میں. اسلام کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ عید الفطر کا ہے، وہ بھی ماہ شوال میں ہے. سبحان اللہ. یکم شوال. اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ عید کی رات ہے تو وہ عید ہی ہوتی ہے. عید ہی ہوتی ہے. جی. مثال کے طور پر آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو رمضان تراویح شروع ہوتی ہے. تراویح شروع ہوتی ہے. جی تو لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی شب، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو تو عطا کیا جانا چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. یہ ہے اس دن کی اہمیت. پھر اسلام میں جو 5 ایام ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک دن شوال کا ہے، فرسٹ شوال، جو کہ شوال میں ہی ہے. ایک پہلا شوال ہے عید الفطر کا پہلا دن، اور عید الاضحیٰ کے 4 دن 10 11 12 13. یہ 5 ایام ایسے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میزبان ہوتا ہے اور سارے روزے دار اس کے مہمان ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے بعد ہی متصل فوراً شوال کا مہینہ اور شوال کا پہلا دن عید الفطر کا دن. پھر اس مہینے کی ایک خاص نسبت یہ بھی ہے کہ اسلام کے غزوات میں، تاریخ اسلام میں جو غزوات ہوئے اس میں ایک جنگ احد، غزوہ احد ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بھی ماہ شوال میں ہوا ہے. اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ شوال میں ہوئی. کیا کہنا، بڑی چیزیں بتا دی. واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب نے کئی چیزوں کے حوالے سے اس کی فضیلت ظاہر کی کہ ماہ شوال عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یکم کو عید ہے تو ماہ شوال کا سب سے بڑی ایونٹ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، 6 نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. وہ روزے کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ
ہمارے ہر پل کے گواہ ہیں، اور ہر پل ہمارا اگر واقعی ہمارے دل میں اسلام کی روشنی ہے تو حضور سے جڑا ہوا ہے، بے شک بے شک، الگ نہیں ہو سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بھائی قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں شوال المکرم، شوال المعظم، اس پاکیزہ مہینے کی کیفیات کو بیان کیا ہے، ان کیفیات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اسی گفتگو کی توسیع کی صورت میں آگے بڑھوں گا۔ جی بسم اللہ۔ سوال بیسک اپنے آپ سے ہمیں کرنا چاہیے کہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ شعبان آ رہا ہے تو تیاری ہو رہی ہے رمضان کی، رمضان آ رہا ہے تو تیاری ہو رہی ہے شوال کی، شوال آ رہا ہے تو علی ھذا القیاس تیاری۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تلک الایام نداولھا، یہ جو دن اور رات کی جو کیفیات ہیں ان کو جو الٹ پھیر کے ساتھ تمہارے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ اس لیے نہیں جوڑا کہ صرف سوئیاں کھاؤ اور سو جاؤ، یا اپنے آپ کو صرف اس جگہ تک محدود رکھو جس کے اندر تمہاری خوشی تم سے وابستہ ہو۔ صحیح نہیں، رب نے کہا ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں، رب العالمین ہوں، بے شک۔ تو میں جانتا ہوں تمہاری نفسیات کیا ہے، اور تمہاری اس نفسیات کے اندر تم کم وقت میں زیادہ لینا چاہتے ہو نا، تو آؤ میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مفتی صاحب اور بھائی ہمارے مفتی عامر صاحب جو کنٹینٹ ڈائریکٹر ہیں کیو ٹی وی کے، جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو قبلہ مفتی صاحب نے اور دونوں نے اس خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو میں امانتاً ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں کی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رکھنے کے بعد پھر اس نے اس تسلسل کو کس طرح قائم رکھا کہ شوال میں 6 روزے بھی رکھے، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ لفظ دہر استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو زمانہ ہے بھائی، زمانہ تو خسارہ اس وقت دے گا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، جب آپ نے زمانے کو اس کے مزاج کے ساتھ روحانیت کے تابع نہ کیا ہو۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ نے رمضان سے جوڑ کر 6 روزے رکھے، 6 روزے رکھ کر رب کی رضا حاصل کی۔ رب نے کہا تیری یہ 6 دن کے جو روزے ہیں چاہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوں یا وقفے کے ساتھ ہوں، لیکن تو نے تو میری رضا کے لیے رکھا نا کہ رمضان سے وابستگی رہے، تو جا، میں نے تجھے اتنا عطیہ دے دیا ہے کہ تو پورے سال بھی اگر عبادت کرتا تو تجھے اتنا نہ ملتا جتنا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو 6 دن کی اگر یہ فضیلت ہے تو اگر تو ساری زندگی اس طریقے سے جڑ جائے کہ تجھ سے کبھی نفلی روزے قضا نہ ہو، تو شوال کی برکت، رمضان کی برکت، حضور کی برکت، قرآن کی برکت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو سارے برکات و فیوز کو لے کر جب تم جاؤ گے تو تمہاری پیشانی چمک رہی ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا اچھی حکمت بیان فرمائی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہ جو 6 روزے رکھ رہا ہے وہ منسلک ہے رمضان کے ساتھ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، لیلۃ الجائزہ چلی گئی، عید آ گئی تو رمضان چلا گیا، ٹل دین نیکسٹ رمضان۔ ایسا نہیں ہے، رمضان باقی ہے، اگر آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں شوال میں بھی اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال بڑا ریلیونٹ شوال المکرم کے حوالے سے، وہی کہ اس میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں نفلی۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کو بالترتیب رکھنے، یعنی کہ اس میں کوئی گیپ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کیا اس کی کوئی قضا بھی ہے؟ اچھا، قضا کے علاوہ جن کا رہ جاتا ہے تو کیا فدیے وغیرہ کی صورت بھی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی حالانکہ، لیکن میں چاہتا ہوں ان کو سب کو یکجا کر کے اس کا جواب دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا، اور جب ایک اچھا اسکالر بات کر رہا ہو تو مختلف نکات ذہن میں آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ سال کے روزوں کا ثواب کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا میں ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ نیکی پر 10 گنا اجر، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، کہ گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کا اس کو عذاب دوں گا، لیکن نیکیاں 10 گنا بڑھا کر اسے عطا فرماؤں گا۔ تو رمضان کے 1 مہینے کے روزے اب 10 گنا کریں تو 10 مہینے ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے، تو آپ ایک روزہ 10 گنا کر دیں
تو 6 دن کے روزے 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، تو گویا کہ پورا سال کور ہو گیا۔ کیا اچھی حکمت بھی ماشاءاللہ، واہ کیا واہ واہ، بات ہے۔ جی یہ حضرت نے جب یہ فرمایا تو میرے ذہن میں نقطہ آیا، کیا بات، اور یہ باقاعدہ علماء نے بیان فرمایا ہے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ شوال کے جو ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ کنٹینیوسلی رکھے جائیں یا بالترتیب سے مراد یہی ہے گیپ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ کنٹینیوسلی بھی رکھ سکتے ہیں اور گیپ دے کر بھی رکھا جا سکتا ہے پورے مہینے میں۔ جی ہاں، پورے مہینے میں کسی مثال کے طور پر آپ نے ایک روزہ 2 شوال کو رکھ لیا، دوسرا بعد میں آپ نے ایک ہفتے بعد کوئی دن خالی ملا آپ نے رکھ لیا کہ مصروفیت زیادہ نہیں تو میں روزے رکھ لوں، یہ کہ اس مہینے میں آپ کو 6 پورے کرنے ہیں۔ جی بہت سے لوگ اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ نہیں جی کنٹینیوسلی، یہ سننے میں آیا، وہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا شریعت نے پابند نہیں کی؟ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، شوال کے پورے مہینے میں آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے کسی طریقے سے بھی۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے عام طور پر کہ اس مہینے میں اگر روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا ہے۔ یاد رکھیں کہ نفلی روزہ اگر آپ نے اسٹارٹ کر لیا اور اسٹارٹ کرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، شرعی عذر ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام مثال کے طور پر نفلی عبادت آپ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں نا، تو وہ جب تک آپ نے نہیں پڑھے وہ نفل ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اسٹارٹ کر لیا نا اسے، اب وہ واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اسے دوبارہ دہرائیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی ادا کرنے سے پہلے نفلی تھا لیکن آپ نے جب ادا کرنا شروع کیا اب وہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی نفلی روزے ہیں، آپ رکھیں ثواب ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے تو رکھنے چاہیے، ان نفلی ہیں، یہ ہمیں یوں سمجھ لیں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے شروع کر لیا، شروع کرنے کے بعد کسی شرعی عذر کی وجہ سے بھی ٹوٹا آپ کا، تو آپ کو بعد میں قضا کرنے ہوں گے۔ اچھا جی، لیکن اگر آپ نے نہیں رکھے، شروع سے رکھے ہی نہیں، تو کوئی اس کی قضا نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان میں ہماری کچھ بہنیں ہوتی ہیں خواتین کہ جن کے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور بعد میں روزوں کی قضا، اب وہ چاہتی ہیں کہ ہم شوال کے روزے بھی رکھیں، اسی میں قضا کے بھی ہو جائیں۔ تو شوال کے مہینے میں قضا تو وہ بالکل کر سکتی ہیں، کسی مہینے میں بھی کر سکتی ہیں، علاوہ 5 دن کی جو میں نے عرض کیا آپ نے ابتداء بتایا، اس کے علاوہ کسی دن بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، قضا پوری کر سکتی ہیں۔ اب شوال کے مہینے میں اگر وہ قضا کریں گی تو وہ قضا ہی ہوں گے، وہ نفلی روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ایک وقت میں ایک ہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، نفلی روزے رکھیں گی تو وہ کاؤنٹ ہوں گے، قضا کے روزے رکھیں گی تو یہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اور میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رکھنے کا ارادہ بھی ہے تو قضا آپ پر ہے، تو جب فرائض آپ پر ہوں تو نفلی نہیں رکھنا چاہیے، تو آپ کو پہلے اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، اس کے بعد دل چاہے ہمت ہے تو پھر وہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اچھا فدیے کا رہ گیا مفتی صاحب جی، میں نے کہا کہ اس میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو کوئی فدیہ نہیں ہے، اس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، یعنی شرعی عذر بھی ٹوٹ گیا، تو پھر قضا کریں گے، فدیہ یا کفارہ اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے جو چیزیں سوالات میں شامل نہیں تھی وہ بھی شامل کر دی، تاکہ ظاہر ہے آپ دیکھنے والے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ آیا ماہ رمضان کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں، راتوں کی ایسی رونقیں ہوتی ہیں، دن کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں، تھکن نہیں ہوتی، کام سارے ہو جاتے ہیں، بڑے خوش دلی کے ساتھ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت مسرور ہوتا ہے انسان۔ تو اب ایسی مبارک راتوں کے بعد اور ایسے مبارک ایام کے بعد جب ہم داخل ہوتے ہیں ماہ شوال المکرم میں، تو آیا اس روٹین کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہ ایک بہت عمدہ سوال ہے، چونکہ ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے یکسر اس کے بعد ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ بازاروں کا رخ کریں، مارکیٹ جائیں، آپ شاپنگ سینٹرز جائیں، کہیں پر بھی جائیں، ریسٹورانٹ جائیں، کہیں پر بھی جائیں، آپ کو ایسا لگے گا رمضان بہت پہلے گزر چکا ہے، چاند رات کو یہ عالم ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جب ایک مہینہ ایسا ہے تو بقیہ 11 مہینوں پر اس کی کیسے برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، ان میں اپنی روٹین کو جاری رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اصل میں بھائی امجدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، کہ اسلام کا جو نظام عمل ہے وہ تسلسل کا نام ہے، اور اس تسلسل میں آسانی بھی ہے۔
وہ آسانی ہمیں دین اسلام نے دے دی ہے. جیسے قبلہ نے فرمایا ہے کہ 6 ایک ساتھ رکھ لیں یا وقفے سے رکھیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو رب کی رحمت تو آپ کو اور ہمیں تلاش کر رہی ہے، اور ہم بازاروں میں جناب جوتے اور کپڑے تلاش کر رہے ہیں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا اچھی بات ہے کہ ہم بازاروں میں جوتے تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں رب ہمیں تلاش کر رہا ہے کہ لے اور میں تجھے دینا چاہتا ہوں. اور باقاعدہ اس پر احادیث اور بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں اور قرآنی حوالے بھی ہیں، تفاسیر کے میرے ذہن میں بہت کچھ ہے. لیکن میں کچھ باتیں ایسی کروں گا جو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. مثلا رمضان کیوں آیا ہے؟ رمضان مبارک اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف ایک مہینہ. رمضان ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے آیا تھا. اب رب سے جوڑ دیا تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ رمضان کے جانے کے بعد اس تعلق کو توڑ دیں؟ ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے. دوسرا، رمضان المبارک کا اثر اگر ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے یا دینی جو احکامات تھے اور جو دینی شاعر تھے اور جو احکامات الہیہ کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، ہم نے اسے نکال دیا. تو یاد رکھیے کہ اگر دل سے رب کے ذکر کو نکالیں گے تو پھر شیطان کا ذکر جگہ بنائے گا. مجھے غزالی کا ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے کیمیائے سعادت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کئی خواص پیدا کیے، ان میں ایک خصوصیت شہوت یا رغبت کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے، تلاوت کی، تو کیا اس کا اثرات نظر نہیں آئیں گے ہماری باقی روٹین پہ؟ اور کیا ہمارے ان روزوں کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوگا؟ کیسی ہونی چاہیے روٹین؟ اس پر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اور شوال المکرم کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے، اور جو ماہ رمضان کے بعد ہماری روٹین ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے جواب کا آغاز ہی کیا تھا. ہم وقفے پر چلے گئے تھے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پر تفصیل سے بیان فرمائیں، کیا ہونی چاہیے روٹین؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت کا حوالہ، کیمیائے سعادت میں ایک بہت خوبصورت بحث، اور اس بحث میں عقل کی وہ بات کرتے ہیں، جنون کی بات کرتے ہیں، خواہشات کی بات کرتے ہیں، اور عبادات کی بات کرتے ہیں. اور وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے عبادات کو یہ عقل برباد کرتی ہے. اچھا. اور کس طریقے سے اس عقل کو روکنے کے لیے روحانیت اور روحانی تربیت کے جو اثرات ہیں ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے. اس میں غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا بڑا اہم ہے، جو جملہ مجھے بار بار متاثر کرتا ہے، وہ یہ کہ وہ دل جو ایک بار آباد ہو جائے پھر اسے ویران مت ہونے دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر یہ ویران ہو گیا تو تم یہ سمجھ لیں کہ تمہاری عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی تھی، جس کو ایک بار پھر غور کر کے اس طرح سے آگے بڑھ کر بار دیگر اس کوتاہی کو دور کرو کہ جس سے پھر جب تمہارے دل کی کھیتی آباد ہو جائے تو پھر کوئی ویران نہ کر سکے. کیا بات. اچھا، یہ جو بزرگان دین ہیں، ان بزرگان دین نے جو مختلف طریقوں سے یہ جتنے مہینے ہیں ان کے ابواب قائم کیے ہیں. جی بالکل. بہت ساری کتابیں ہیں اس پر، اور خاص طور پر جو تصوف کی کتب ہیں ان میں ان ایام کو یا ان مہوسال کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت کی جو زراعت ہے اس میں فروغ دینے کا ذریعہ ہے یہ سال. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ نہیں کرو کہ تم یہ سمجھو کہ شادی ختم ہو گیا اور اب سب کچھ نہیں. رمضان اگر گیا ہے تو اب رمضان مبارک اس طرح سے تمہاری زندگی کو بارآور کر گیا ہے کہ اب تم میں سے پھول کھلنا شروع ہوں گے. سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی. اور میں بات عرض کرتا چلوں جی جی کہ وہ حضرات جو رمضان مبارک سے محبت کرتے ہیں، سب آپ نے تو ماشاءاللہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہوا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے آپ کو یہ اعزاز اور کرم فرمایا آپ پر، بے شک، کہ وہاں بلایا بھی جاتا ہے اور یہاں بھی سنایا جاتا ہے آپ کے ذریعے لوگوں کو،
کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ عبادت میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس حدیث قدسی کا ایک حوالہ یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرائض پورے کیے، تو فرائض پورے کرنے کے بعد اب رب سے قربت کا ذریعہ آپ کے نوافل ہیں، آپ کی عبادات ہیں، آپ کے معمولات ہیں. تو رمضان المبارک نے آپ کو یہ سکھلایا کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے غریب رشتہ داروں کے حق کو ان کے دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ. اور صرف رمضان میں نہیں، کیسے جو اللہ کا حق تم پر ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اس زکوٰۃ کو ایمانداری سے ادا کیا جاتا ہے. تو جب آپ نے یہ سارا رمضان میں اس لیے کیا کہ آپ کو نیکیاں ملیں، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا پورا بینک بیلنس کمپلیٹ ہو؟ کیا بات. اور اس کے بعد شیطان باہر نکلے اور نکلنے کے بعد وہ آپ کا جو پروانہ آزادی ہے اس کو چھین کے آپ سے لے جائے، اور پھر آپ دوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ سوچے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں ہوں. کچھ نہیں سوچے. جو رمضان مبارک چلا گیا وہ آپ کو سند دے کر گیا ہے کہ تم نے صبر کیا ہے، تم نے رب کی رضا کو رکھا ہے، تم نے اللہ کو، اس کے نبی کو راضی کیا ہے، تم نے عبادت کو سمجھا ہے، تم نے قرآن کی رسی کو پکڑا ہے، تم نے کردار سازی کی اپنی اور اپنے اولاد کی، پانچوں وقت مسجد کا رخ کیا ہے. تو یاد رکھنا کہ مسجد سے کبھی منہ نہ موڑنا، اور کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو یا طاغوتی قوتوں کے راستوں کو اختیار کر کے گھاٹے کا سودا، خسارے کا سودا نہ کرنا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کوئی اہل علم جب کلام کر رہے ہو تو بہت سے سوالات جو ہے ذہن پر دستک دینے لگتے ہیں، بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں، مستحضر ہو جاتی ہیں. تو اگر میں اس پر چلا گیا ان سوالات کی جانب تو یہ پروگرام تو 2.5-3-4 گھنٹے کا ہو جائے گا، لیکن میں اپنے سوال پر آ جاتا ہوں. اچھا وہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے قرآن میں ارشاد ہوا. اب ماہ رمضان میں تو چلے اس کو پیش نظر رکھا، فجر سے لے کر عشاء تک، پھر تراویح بھی. اب شوال ہے، بقیہ مہینوں میں عبادات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ خوش و خضوع کیسے پیدا ہو جو ماہ رمضان میں نظر آتا ہے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں میں اس میں یہ بات عرض کروں گا جس ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا بڑے ایک حسین امتزاج کے ساتھ. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو کام چور ہوتے ہیں نا، تو ان سے تو آپ تھوڑا سا کام کروائیں تو وہ ہم سے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا بھائی. میں بیمار ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. اور ذرا سا کام کروا لیں تو وہ کہیں گے بھائی ہم سے اتنی محنت نہیں ہوتی. صحیح بات. لیکن جس نے محنت کی بھی ہوتی ہے نا، تو اس سے آپ کوئی محنت کروا لیں وہ بڑی جلدی سے کر لے گا، اور کوئی آپ پر جو ہے نا کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کرے گا، بڑی آسانی سے کرے گا. میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں گائے اٹھا کر لے جا رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو نے گائے اٹھائی ہوئی ہے؟ تو کہا میں اس کو بچپن سے اٹھا رہا ہوں. اچھا. ہاں جب یہ چھوٹا تھا نا، ایک عادی. ہاں جب بچڑی تھی تب سے اٹھا رہا ہوں، تو عادت ہو گئی ہے. تو جن کی عادت محنت کرنے کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی کام سے جی نہیں چراتے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ کا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے باہر مکلف نہیں فرمایا ہے. اور جتنا شریعت اسلامیہ، یہ دین اسلام جتنا فطرت سے ہم آہنگ ہے، اتنا کوئی دین نہیں. کوئی بھی دین آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، بشک. اللہ رب العالمین نے اسی نظام کو جو فطرت سے قریب ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے، وہ ہمیں عطا فرمایا دین اسلام کی صورت میں. دیکھیں ایک مہینہ اگر آپ نے جی جان سے محنت کر لی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اگر ماہ رمضان میں ایک حافظ قرآن نا لگ جائے، تراویح پڑھاتا ہے، لگ جائے اور ایک پارے کو بار بار دہراتا بھی، تراویح میں سناتا ہے، اسے پورا سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر. اچھا. ہاں پورا سال وہ ایک ایک پارا بھی دہرا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ اگر چھوٹ بھی جائے بعد میں دہرا لے پھر بھی مسئلہ، کیونکہ اس نے اپنے بہت بڑے وسیع تجربے کی بنیاد پر یہ بات، کیونکہ اس نے ایک مہینے میں اتنی محنت کر لی نا، اب باقی اس کے لیے آسانی ہو گئی. اللہ رب العالمین ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں ہم سے محنت کا تقاضا کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں،
صحیح ہے، لیکن ماہ رمضان میں نمازوں کے ساتھ پھر آپ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، اپنی خواہشات سے بھی دور رہنا ہے. اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، نمازوں کو ہٹا دیجیے، تراویح کو ہٹا دیجیے، صرف روزہ دیکھیں، صرف روزہ. باقی ساری عبادات کام کرنے کا نام ہے. نماز آپ سارے ارکان ادا کرتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حج ہے، 5 دن فزیکل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں آپ کو. زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں. روزہ کام نہ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام ہے. یعنی کھانا پینا جائز ہے آپ کے لیے، نہیں کرنا، لیکن آپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خواہشات، جو شوہر اور بیوی کا ایک ریلیشن ہے، وہ جائز ہے آپ کے لیے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ماہ رمضان میں نہیں کرنا. باقی ساری چیزیں کرنے کا نام ہے، یہ نہ کرنے کا نام ہے. اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ صرف روزہ نہیں، اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں نماز تراویح، یہ ایکسٹرا عبادات ہو جاتی ہیں. یعنی 5 نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزہ بھی چل رہا ہے، پھر ایکسٹرا 20 رکعت نماز تراویح جو لوگوں کو بڑی بھاری پڑتی ہے. 17 نہیں پڑھ پاتے، 37 بھی پڑھ رہے ہو. اچھا میں مثال دیتا ہوں کہ جس سے قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ موم بتی مافیا بن جاتا ہے. وہ قرآن اس ثواب نہیں کرتا، موم بتی جلا کر اپنی جان چھوڑاتا ہے. اسی طریقے سے جس سے تراویح نہیں پڑھی جا رہی، وہ کہتے ہیں نہیں جی 8 تھی، پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا. صحیح ہے نا. یعنی صحابہ اکرام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، امت کی تمام اولیاء کاملین ائمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آج آپ کو یاد آیا ہے؟ کوئی دلیل دے دیجیے. نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث پاک میں ہے، جو بہقی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے اس میں بھی ہے. تو 20 رکعت نماز تراویح یہ ایکسٹرا ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے، پھر بندہ قرآن کی تلاوت میں بھی لگ جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد سحری کا انتظار، پھر اس کے بعد یعنی جب روزہ گزر رہا ہے تو بالکل آخر میں افطار کا انتظار، ساری نمازیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز. یعنی اس ایک مہینہ اگر آپ نے یہ ریاضتیں، یہ مجاہدات کر لی، اب اس کے بعد جب یہ مہینہ گزرتا ہے نا تو تراویح اب نہیں ہے، روزہ اب نہیں ہے. نفلی چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں ہے. اب شریعت کی طرف سے لازمی نہیں ہے. لازمی کیا ہے؟ 5 وقت نماز، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. چند چیزیں جو آپ پر لازمی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے ماہ رمضان بھرپور گزارا محنت کے ساتھ نا، کہ جو چیزیں جائز تھیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، تو ماہ رمضان کے بعد اس کی بیٹری جو روحانی طور پر ایسی چارج ہو جاتی ہے، اور ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان میں جائز کام چھوڑے تو ماہ رمضان کے علاوہ وہ ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، ماہ رمضان میں اتنی ایکسٹرا عبادات کی، تو پھر رمضان کے علاوہ وہ 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو یوں اس طریقے سے ماہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ پورے سال تم اسی کے ساتھ جڑے رہو، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو آہنگ کر لو، اور کم عبادات جو عام دنوں میں تم پر ہیں کم از کم وہ ادا کر لو، تو اللہ رب العالمین تمہارا بیڑا پار فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کتنی اچھی ایک ترغیب دی جا رہی ہے بڑی بات کہ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے تلاوت بھی کر لی، اس میں تسبیحات کر لی، تراویح پڑھ لی، تہجد پڑھ لیا آپ نے، دیگر تمام ذکر و اذکار کر لیے، سارے اعمال حسنہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، اس کی دی ہوئی توفیق سے کر لیے. اور ایک جملہ کہوں گا میں کہ آپ نے بھی فرمایا ماہ رمضان تو چلا گیا ہے، دین اسلام نہیں گیا ہے. نہ رمضان گیا ہے لیکن اذان نہیں گئی، نماز نہیں گئی، قرآن نہیں گیا، سب یہیں موجود ہے. تو اب آسانی آپ کے لیے 5 ہی تو نمازیں پڑھنی ہیں. اب حقوق اللہ، حقوق العباد، بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ شوال ہے، ظاہر ہے ابتدا ہے شوال کی، اور اس میں اگر آپ کا پیغام چلا جاتا ہے اور بقیہ مہینوں پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. میں اپنے بہن بھائیوں سے ایک ہی بات عرض کروں گا کہ قبلہ علامہ امجدی صاحب نے بھی، آپ نے بھی سرنامہ کلام میں اور پورے رمضان میں علماء کرام محراب و ممبر سے اور جو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاح عمل کی بات کریں، اپنی ذات کو اس قابل بنائیں کہ ہم حضور کے سامنے پیش ہو سکیں. اس لیے کہ حضور کل قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کریں گے. لیکن اگر ہم حضور کے سامنے گئے اور ایسے اعمال لے کر گئے جس سے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر کہتے ہیں تو سبحان اللہ آیا، تو کوشش یہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو
خوبصورت زندگی کے مختلف زاویے اور ان کا پیغام ہے، میرا نہیں ان کا پیغام ہے، اور وہ ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام رب کی رضا کا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت یا سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ، اور جب ہم سنت سے محبت کرتے ہیں تو خود بخود ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، مساجد سے بھی محبت کرتے ہیں، علماء سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان ایک پیغام دے کر گیا ہے کہ جن بچوں کو آپ لے کر اپنے ساتھ مساجد میں گئے، اب کوشش کیجئے کہ ان بچوں کو مسجدوں کے حوالے کیجئے تاکہ وہاں سے وہ قرآن سیکھیں اور حضور کے سفیر بن کر پوری دنیا میں دین اسلام کو پہنچائیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ کل ہم ایک محفل میں تھے ساتھ، میں نے دیکھا مفتی صاحب کے پاس لوگ آ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو بقیہ اب جو مہینے ہیں اس میں بھی علماء حضرات کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ رہے اور اس طرح آپ دین اسلام کے حوالے سے احکامات معلوم کرتے رہیں، جیسے کہ ماہ رمضان میں بھی آپ نے دیکھا مختلف پوری دنیا سے آنے والے سوالات کے جوابات مفتیان اکرام مفتی صاحب نعمت افطار میں دیا کرتے تھے، اور دیگر حوالوں سے بھی ظاہر ہے ڈیجیٹل پر بھی۔ تو وہ سب کیا کہیے گا اس حوالے سے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی اگر اس طرح ہماری بیداری رہے دین کے حوالے سے، احکام شرع کے معاملے میں کہ ہمیں کس کام کو کس انداز میں کرنا ہے، اگر یہ چیزیں جاری رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ میں نے ویسے بھی دیکھا آپ کو، اور ٹیلی ویژن پہ بھی آپ ماشاءاللہ کیو ٹی وی پہ بھی آپ فتاوی دیتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں، تو کیا کہیے گا اس طرح کی اگر ہماری عوام کی اٹیچمنٹ ہو جائے علماء کے ساتھ، مفتیان دین کے ساتھ، تو زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نماز کی پابندی کریں، کم از کم اتنا کریں، نماز کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز، چاہے آپ کسی کام میں بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ذرا سا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مصروف ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، کیسا کیسا وقت تھا، نماز ادا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہادت گاہ میں ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے پوچھا، جمعۃ المبارک کا وقت تھا، اور اس وقت بھی آپ نے ایک کس طریقے سے سجدہ ادا کیا ہوگا وہ رب تعالیٰ جانے اور وہ جانے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کو اس پر ناز ہوگا۔ تو جب وہ اس حال میں بھی عبادت نہیں چھوڑ رہے تو پھر نماز ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو نماز کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیے، اور دوسرا یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کا جو انٹروڈکشن ہے نا، تعارف ہے، وہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا۔ بھئی آپ کون؟ آپ کیو ٹی وی کے اینکر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ رمضان کون؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا تعارف ہے اس کا؟ یہ سبحان اللہ۔ رمضان کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق جوڑے رکھیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ روزانہ آپ یہ نہیں کہ میں 1 پارہ پڑھ لوں، 2 پارے پڑھ لوں، مشکل لگتا ہے نا۔ آپ کم از کم یہ ٹھان لیں کہ میں دن میں کسی وقت بیٹھ کر 10 آیات کریمہ ضرور پڑھوں گا، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی کیسے چینج ہوگی وہ آپ دیکھیے گا۔ اور تیسری بات، یہ جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، یہ سارے بھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جن سے اللہ رب العالمین اس کے پیارے محبوب نے منع فرمایا ہے، اسی طریقے سے بے ایمانی، خیانت، وعدہ توڑنا، صحیح ہے، یہ تمام چیزیں، دوسروں کا دل دکھانا، زیادتی کرنا، یعنی اپنی ذات سے خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پاک کو ذہن میں بٹھا لیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع دینے کی ٹھان ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، بہت اچھی چیز، اس پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو رمضان سے تعلق آپ کا کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور آخری ایک بات، ہو سکے تو مہینے میں 1 2 3 دن نفلی روزے رکھتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین محترم، آج کا بڑا جامع پیغام آپ تک پہنچا کہ شوال آپ کو کیسے گزارنا ہے، صرف شوال نہیں، بقیہ 11 مہینے بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی پیاری کہی کہ ظاہر ہے اللہ جس کی چاہے گا بخشش فرما دے گا، لیکن شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ہمیں ان کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر،
روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ بہت خوبصورت پیغامات آپ تک پہنچے، آج کے پروگرام کو دیکھیے گا، غور کیجئے گا اپنی زندگیوں پر کہ آیا کیا شوال اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں ہماری وہی ایکٹیویٹیز ہیں، تو غور کیجئے گا کہ بہت بڑا مہینہ بڑی عبادت کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، بقیہ مہینوں پر بھی اس کی روشنی موجود نظر آنی چاہیے، آپ کی زندگیوں پر نظر آنی چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی